السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو ڈائیلاگ، اور میں ہوں حیدر مہدی۔ پاکستان کے 3-4 جو بہت بڑے مسائل ہیں ان میں ایک تو خیر ہماری ایجوکیشن کا بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن اس سے بڑا ایک بہت بڑا پرابلم ہے علاج معالجے کی۔ ہمارے ہسپتالوں کا نظام تقریباً درہم بھرم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں علاج نہ ہوتا ہے نہ ملتا ہے، اور ہمارے ہسپتال تقریباً کہے جاتے ہیں کہ جی قبرستان بن چکے ہیں۔ لوگوں کو کیا چاہیے؟ لوگوں کو چاہیے فوری علاج، سستا علاج اور اچھا علاج۔ اور ہمارے ہسپتالوں میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مریض زمینوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوریڈور میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک بسترے پہ 3-3 4-4۔ کرپشن کا نظام کہتے ہیں کہ جی رائج ہے۔ ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں، 3 بجے یا 2 بجے کے بعد اپنے چلے جاتے ہیں دوسرے ہسپتالوں میں، جا کے وہاں اپنی پریکٹس کرتے ہیں۔ فارمیسی کے مالک وہ ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے مالک وہ ہیں، لیبز کے مالک وہ ہیں۔ ہسپتال میں جہاں مفت دوائی ملنی چاہیے وہ نسخہ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ چلیں، اور وہاں جو صاحب ذرا شکل سے لگتے ہیں کہ جی پیسے والے ہیں، تو جو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے باہر، وہ ہاتھ کاٹ دیتا ہے کہ جی یہاں کیوں آتے ہیں، لمبی لائنوں میں بیٹھنا پڑے گا، آپ ڈاکٹر صاحب کو شام جا کے مل لیں۔ یہ سارے مسئلے اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا، اور خاص طور پہ ہماری جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کا مسئلہ حل نہ ہو، تو پاکستان کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ کوئی نئے ہسپتال نہیں بنے، اور یہ سارا نظام ایک بہت ہی ظلم کا شکار۔ اس کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو کہ اس چیز کو ان سے بہتر سمجھتا۔ ساری زندگی انہوں نے ہسپتال اور میڈیکل اس میں سیکٹر میں گزاری ہے۔ ڈاکٹروں کی سیاست بھی انہوں نے کی ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں، اور اس وقت پنجاب کی وزیر صحت ہیں جناب ڈاکٹر یاسمین راشد۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ سوری میں نے ایک قسم کی ریپڈ فائر کیا ہے، لیکن یہ بہت زبردست مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے جانے سے پہلے ایک چھوٹے سے 2 سیاسی سوال، ہیلتھ کی پر تو ساری بات کریں گے۔ علیم خان کی اریسٹ، بزدار صاحب کی حکمرانی، 1 منٹ میں جواب دیں، پھر ہم ہیلتھ پہ جاتے ہیں۔ دیکھیے جی، جہاں تک علیم خان کی اریسٹ ہے، ہمیں افسوس تو بڑا ہوا ہے کہ وہ اریسٹ ہوئے ہیں، لیکن ہم وی بلیو ان کراس دا بورڈ احتساب، اور احتساب کا عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کو بھی انصاف ملے گا، اینڈ اف ہی از ان دا رائٹ تو انشاءاللہ ہی ول کم آؤٹ۔ جہاں تک بزدار صاحب کا تعلق ہے، میرا خیال ہے ہی از بین اے ویری آئی ایم ویری ہیپی ود ہم ایز اے چیف منسٹر، بیکاز جب بھی مجھے کہیں بھی سپورٹ کی ضرورت ملی ہے، مانگی ہے میں نے ان سے، تو ہی از آلویز سپورٹڈ می، اینڈ آئی تھنک دیٹس اے سارٹ آف اے چیف منسٹر آئی ریکوائر، کہ میں اگر اپنا کام کر رہی ہوں اور مجھے اپنی کام میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو میں ان سے اگر کہتی ہوں اور میری مشکلات حل کر دیتے ہیں، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح، چیف ایگزیکٹو کا کام ہی ہے۔ تو یہ جو ہم کیا سرائیاں سن رہے ہیں کہ جب بزدار صاحب جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، سیاست کے جب آپ سیاست کی باتیں کرتے ہیں تو ایسی کاسرائیاں جو ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے سے یہ بتاؤں کہ اس 6واں مہینہ ہمارا جا رہا ہے، جب بھی مجھے کوئی اپنا کام کرنے میں مشکل محسوس ہوئی، تو ایک تو ہی واز ایزلی اویلیبل، میں ان کو موبائل پہ فون کرتی تھی تو وہ موبائل پہ رسپونڈ کرتے تھے مجھے، اور میں اگر اپنی پریشانی کا ذکر کرتے تھے تو وہ ہمیشہ آگے سے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں، میڈم میں آپ کا مسئلہ ابھی حل کرتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ دس از ہاؤ یو وانٹ ٹو چیف ایگزیکٹو ٹو بی فنکشننگ، ٹھیک ہے، کہ جہاں مدد چاہیے مدد کریں، اور دیکھیں نا وہی والی، دس از نون ایز ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی، انٹرونشن اونلی ویئر ریکوائرڈ، ہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں آئیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سب سے کامیاب وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی میں بلیو کرتا ہے۔ ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی مینز ہی لکس ایٹ ایوری تھنگ اور انٹرفیئرز اونلی ویئر اٹ از ریکوائرڈ۔ بالکل ٹھیک ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں دخل کرے، جہاں نہیں ضرورت پڑتی ہے آپ جیسے جو اہل لوگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن ایک اچھا، ماں بھی آپ نے ایک بہت لمبی تمہید باندھی، میں ایک صرف بات کرتا ہوں، ماں بھی ہیں اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں، جی جی، اور ماشاءاللہ یور وائف یو بین ان پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ، گائنیکالوجسٹ ہیں، عورتوں کا بہت دکھ اور درد سمجھتی ہیں، کہ میں رہی، فاطمہ جناح میں رہی، ہر جگہ رہی، چکوال کی رہنے والی، جی جی، اور 2005 میں مجھے پتہ چلا آپ پہلی ڈاکٹر تھیں، پہلی
جنہوں نے کیمپ لگایا ہے بالاکوٹ میں. یہ مجھے انہوں نے بتایا جن کے ساتھ مل کے لگایا. تو یہ ساری بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ مسئلہ حل کر لیں گے پاکستان کے؟ انشاءاللہ. دیکھیے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے جس بات کا ذکر شروع میں آپ نے تمہید باندھی نا, ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی ہسپتال کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو اگر تو ہسپتال خالی پڑا ہے, صاف ستھرے بسترے ہیں اور وہاں ساری صفائی ہے, مریض نہیں ہے, تو وہ ہسپتال کا مطلب ہے کہ یہاں ڈاکٹر نہیں ہے اور یہ ہسپتال نہیں چلتا. جب آپ ایک بیڈ پہ 2 مریض دیکھیں گے نا تو آپ یہ بات تو تہیہ کر لیجئے کہ یہ ہسپتال میں کام ہوتا ہے. تو اس لیے اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن آن اے نیگیٹو سینس. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اوور کراؤڈنگ ان ہاسپٹلز میں آپ کو نظر آئے گی جہاں ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, جہاں نرسز موجود ہوتی ہیں اور جہاں علاج معالجے کا سسٹم ہوتا ہے. ہماری جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کے اوپر اتنا زیادہ جو لوڈ پڑتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ جو ان کا سسٹم ہے وہاں ڈاکٹرز راؤنڈ دا کلاک موجود ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ آبسٹرکس اور گائنیکالوجی جو کہ میرا سبجیکٹ ہے اس کے اندر تو ناممکن سی بات ہے کہ لیبر روم کے اندر ڈاکٹر نہ موجود ہو. ٹھیک ہے, چاہے دن ہو یا رات ہو, 24 گھنٹے اس میں موجود, اس نے وہاں ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں, وہ موجود ہوتی ہیں, ڈیلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ مسائل بنے تو سیزیرین کا ہونا. اسی لیے جب کیونکہ مریضوں کو جو وہ ہم کہتے ہیں نا پیسہ اخبار کہ جی وہ سینے سے سینے کی بات پتہ چلتی ہے, وہ کہتے ہیں اس ہسپتال جانا اتنے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن دیٹ از گیون. جو اوور کراؤڈنگ ہے ہماری ان ہاسپٹلس کی, ٹرشری کیئر ہاسپٹل کی, اس کی ایک وجہ بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پیریفرل ہاسپٹلز ہیں ان کی فنکشننگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی. پیریفرل کا مطلب آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تحصیل میں, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کے. ٹھیک ہے, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ آپ ماں بچے کی بات کر رہے ہیں, جو اس وقت ہم سب سے اہم قدم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سگنیٹری ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے. ہم نے ہر حال پہ ماں کی شرح اموات اور بچے کی شرح اموات کو کم کرنا ہے. تو ہماری کنسنٹریشن ٹوٹلی اس وقت فوکس جو ہے اس کے اوپر ہے, اور دیٹ از آر ٹاپ پرائرٹی. اس میں یہ ہے کہ ماں اور بچے کے لیے کیا کیا سہولتیں ہم پیش کر سکتے ہیں. ہر جگہ ہر ہسپتال کو ہم نے کہا آپ اپنے بیڈز ایکسپینڈ کریں مدر اور چائلڈ کے لیے, اور لیکن آپ حیران ہوں گے آپ 25-30 بیڈ ایکسپینڈ کرتے ہیں, دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں وہ سارے بیڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. بیکاز یہ, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی ہسپتال جو اس وقت خالی پڑا ہے اس کو ہم مؤثر طریقے سے اس کا کام کرنا شروع کر دیں تاکہ اس میں مریض آنے شروع ہو جائیں. دیٹ از دا اونلی وے کہ آپ یہ جو اوور کراؤڈنگ ہے ٹرشری کیئر کی اس کو آپ اوائڈ کر سکیں. ایک تو یہ طریقہ ہوا کہ نیچے جو آپ کا ہسپتال ہے تحصیل کا ڈسٹرکٹ کا اس کو فعال کریں, اور اوپر جو ٹرشری ہیں, میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس پڑھی ہیں پنجاب کی کہ آپ کے تقریباً 50 ٹرشری ہاسپٹل ہیں اور 32 ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, 70 تحصیل ہاسپٹل ہیں, اور 2456 آپ کی بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں, 6 یونیورسٹیاں ہیں, 11 میڈیکل کالجز ہیں, اور اس سارا اتنا زبردست آپ کا یہ فٹ پرنٹ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اور تحصیل ہاسپٹلوں کو ہم نے ٹیچنگ کالجز یا ٹیچنگ یونیورسٹی کے ساتھ جوڑا نہیں کہ ان کی کیپیسٹی بڑھے اور ان میں بھی ڈاکٹر وہ آئیں جو اپنا FCPS پارٹ 1 کر کے پر 4 سال کی وہ کرتے ہیں کہ اس ہسپتال میں رہیں کہ یہاں پھر اس کی کیپیسٹی بڑھے. اصل میں میری صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس دن میں نے چارج سنبھالا اور میں نے ساری بریفنگ لی تو جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ 50% تو ہماری جو میڈیکل کے لوگ ہیں جس میں ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل پرسنل جن کو ہم کہتے ہیں, ہماری نرسز ہوئیں, ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے, وہ تو ڈیفیشنٹ ہے, اس میں تو ہے ہی نہیں, کم ہے. 50% کم ہے. ابھی تک ہم ان کی صلاحیت کی بات نہیں کی. ابھی تو دیکھیں 50% کم ہے. اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک انسٹیٹیوشن کے اندر 100 ڈاکٹر ہونا چاہیے, اس میں آپ نے 50 ڈاکٹر لگائے ہوئے, پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 100% کام کریں. یہ بھی تو بہت بڑی زیادتی ہے. آتے ساری ہم نے پہلا کام جو کیا وہ ہم نے انڈکشن کرنی شروع کر دی ہیومن ریسورس کی. آپ کو پتہ آتے سال میں نے 6800 ڈاکٹرز جو ہیں پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہم نے ان کی سلیکٹ کروایا, ان کی پھر ہم نے تعینات کی, اینڈ دے ہیو آل بین پلیسڈ ان دی پیریفری. 6800 ڈاکٹر اس وقت اپنے عہدے سنبھال چکے ہیں. جی بالکل, آپ کے آنے کے بعد. جی بالکل میرے آنے کے بعد 2600 نرسیں بھی ہم نے لگا دی. 2600 نرسیں, 1100 فیکلٹی ممبرز, ٹیچرز جو پروفیسرز, اسسٹنٹ پروفیسر, ان کی بھرتی کر چکے ہیں ہم پبلک سروس کمیشن کے تھرو. ٹھیک ہے. اچھا, 550 فارماسسٹ کی
550 हाँ जी 550 फार्मासिस्ट की, इनकी भी भर्ती कर चुके हैं। NTS के थ्रू 15 तारीख तक हमारे इंशाल्लाह टेंडर खुलेंगे। पहले हमने किए थे तो हमारी उसके ऊपर जो था मेयार पे नहीं उतरे, अब दोबारा हमने किए। किसके लिए? ये फॉर दोज 15,000 people that we have to employ from grade 5 to grade 15। और ये 16, क्या होते हैं आम तौर ग्रेड पर? 16। इसके अंदर आपके पैरामेडिक्स हैं, इसके अंदर आपके टेक्नोलॉजिस्ट हैं, OTAs हैं, इस पे आपका जो सारा अमला होता है अस्पताल का सपोर्टिव अमला, वो सारा इसमें शामिल है। मिडवाइफ्स हैं, इसके अंदर लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, ये सब कुछ शामिल। मैं समझ। ये 15,000 बंदों की अब हम 15 तारीख के बाद बिल्कुल भर्ती शुरू करेंगे। और कब तक हो जाएगी? और 14,000, अभी आप सुनते रहिए, 14,000 लोगों की कमी है बिटवीन द लेवल ऑफ ग्रेड 1 to 4। यानी आपका सफाई का स्टाफ जो है, फिर आपका जो आया हैं, जो आपके कासिद हैं, ये सब वो उनकी ये वो जो व्हीलचेयर चलाता है वो भी यही है जी सब कुछ। अब देखिए ना, जब तो ये 29-30 हज़ार लोग हैं आप भर्ती कर रहे हैं जी बिल्कुल, ये ये वो 30,000 बंदे अलहदा भर्ती किए, 10,000 डॉक्टर अलहदा भर्ती किए, नर्सों का अलहदा हमने एडवर्टाइजमेंट दे रखा। अभी हमारे 800 मेल नर्सेस की एडवर्टाइजमेंट गई है। सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी अस्पताल के अंदर आप संगे मरमर का अस्पताल बना नफरी होनी चाहिए। नहीं, अगर आप संगे मरमर का अस्पताल में डॉक्टर ना हुआ ना, तो नर्स ना हुई तो कोई नहीं आएगा। तो हमने पहला काम जो ये कमी थी उसको पूरा किया। और माशाल्लाह इस वक्त मैं जब जाती हूँ अस्पतालों में तो मैं पूछती हूँ कि आई एम सो हैप्पी कि वहाँ मेडिकल ऑफिसर्स मुझे नज़र आते हैं। और देखें ना, इंसान है, आप 24 घंटे तो उनसे ड्यूटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जब 3 मेडिकल ऑफिसर लगेंगे तो फिर आप उनकी रोटेशन कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर रोटेटिंग देम। एक तो ये मसला हमने हल किया आते साल। ये आपने एक मसला हल कर दिया कैपेसिटी का। जी, कैपेसिटी। कि कैपेसिटी हमारी कम थी, लोग कम थे, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी की बात कर जी, उसकी बात एक तो ये हो गया। अब आ गया जी अस्पताल की कैपेसिटी किस तरह बढ़ाई जाए। उसके लिए एक सवाल इस पे छोटा सा बताइए। ये हमारे यहाँ अस्पताल, आई नो आपकी जिम्मेदारी नहीं, 1950-60 से हम ये सुनते आ रहे थे, ये मेयो फलाना जानकी देवी और ये एक और अस्पताल पिंडी में होली फैमिली और सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल। बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, अभी तक वही 2 अस्पताल। ये क्या वजह क्या है कि नहीं? देखिए, मकसद ये है कि ये बेसिकली दिस आर इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव एक्सपेंडेड ओवर द इयर्स। तो अब हमने अस्पताल जो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं थी। हम ऐड कर रहे हैं। नहीं, पहले नहीं थी जरूरत थी तो क्यों नहीं हुए? मुझे सिर्फ पूछना था। देखिए ना, मकसद अगर आपकी प्रायोरिटी सेहत ना हो तो फिर आप कुछ नहीं ऐड करेंगे, फिर आप सड़कें बनाएंगे, फिर आप पुल बनाएंगे। तो आपने अस्पतालों को मुकम्मल करना था ना। आपके दिमाग में ये ना आया कि जी इतने बहुत सारे बाहर हमें पेरिफेरल हॉस्पिटल्स तैयार करने हैं, और आपको पता है कि एक बहुत बड़ा एक और क्वार्टरी हॉस्पिटल जिसका PKLI है वो आपने तैयार करके खड़ा कर दिया, जिसके ऊपर 18 अरब रुपया आपने किसी NGO को दे दिया, पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। अब मकसद ये है कि वी हैव नाउ रिपील्ड दैट एक्ट, नाउ इट्स गोइंग टू बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। बट एंड ऑफ द डे वी हैव स्पेंट 18 billion rupees on it already. 6 billion have already been given to them for their further। 6 अरब रुपया मिल चुका है, 18 बिलियन खर्च हो चुका है उसके ऊपर। 6 अरब खर्च हो चुका है। नहीं, 18 अरब खर्च। तो इसके बाद अब क्या होगा? अभी अब उसमें काम शुरू नहीं हुआ, कुछ काम शुरू हुआ है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह वी आर पुशिंग एवरीथिंग, इंशाल्लाह उसको भी हम कारामद करेंगे। किडनी का यूरोलॉजी एंड किडनी का एक अस्पताल नया मेन रोड जो आपकी है मरी रोड पिंडी का उधर खड़ा हुआ है, जो इनकम्प्लीट खड़ा हुआ, उसको तैयार करने लगे हैं। जुबली टाउन के अंदर डेंटल कॉलेज एक पूरा जो है उसकी आपने बिल्डिंग बना दी। फिर क्योंकि वो चौधरी परवेज इलाही ने शुरू करवाई थी तो पिछली हुकूमत ने रोक डाली उसे, तो वो 4, 5, 8, 10 साल से बंद है। 10 साल से 10 साल से बंद। हाँ जी, अब उसको दोबारा हमने चालू कर दिया। एक शेख रशीद भी बेचारा आके हरवट टीवी कहता है मेरा अस्पताल और चलन नहीं देते, वो कौन सा अस्पताल? अच्छा, मैं नहीं, वो उनकी तो एक्चुअली रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कोई मदर एंड चाइल्ड का उन्होंने कोई अस्पताल पता नहीं कहीं बनवाने की कोशिश की, कहते सारी बिल्डिंग खड़ी है और मुझे नहीं बनाने। देखिए, मकसद ये है कि हम लोगों के दिमाग छोटे हैं। मुझे उस दिन बात किसी ने कही कि जी आप तख्तियाँ अपनी लगे जाओ, हम तो कोई तख्ती हटा भी नहीं रहे, ना किसी अस्पताल का नाम बदल रहे हैं। शहबाज शरीफ अस्पताल है जी, ये नवाज शरीफ अस्पताल है, ना तो शहबाज शरीफ साहब ने उसमें कोई पैसा दिया था, ना नवाज शरीफ साहब ने उसमें अपना आपको पर्सनल पैसा था, कौम का पैसा था, नाम आपने अपनी तख्ती लगा दी। हमारा तो कोई इरादा नहीं कि यास्मीन राशिद का अस्पताल हो, बुज़दार का अस्पताल हो, या अपना इमरान खान का अस्पताल हो। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो आपने
انکمپلیٹ اسپتال چھوڑے ان کو مکمل کریں. ابھی وزیر آباد میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو چالو کیا, ابھی میں نے بندے اس کے لیے انڈکٹ کیے, 100 بیڈ اس کے شروع کیے انشاءاللہ اگلے 6 مہینے کے اندر اگلے 100 بیڈ. تو آپ یہ سوچئے کہ جو یہ انکمپلیٹ بہت سارے انہوں نے پروجیکٹس, انہیں بلڈنگ کے پیسے دینے میں تو کوئی پرابلم نہیں تھا, بیکاز شاید وہاں سے I have no idea, but then end of the day they never completed. بالکل. And they at least, I'm just telling you, at least ongoing projects جو ہیں نا وہ کوئی 89 ہیں, اب ان کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہم مکمل کرنے کے لیے مکمل کریں گے نا. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آنے شروع کی تھی جیسے وہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, اپالوجیز وغیرہ. آپ کہہ رہی تھی کہ میں اب یہ بیڈز کیسے بڑھاؤں گے اور اسپتالوں کو کیسے بڑھاؤں گے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں جب بریک ایک لیں. ناظرین ول ٹیکنگ اے بریک, پھر ہم آتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو پبلک ٹی وی. ویلکم بیک پاکستان. ڈاکٹر صاحبہ بہت سوال ہیں, ٹائم بڑا کم رہ رہا ہے, خیر پروگرام اور بھی کریں گے. 2-3 سوال میں پھینک دیتا ہوں, آپ بتائیں کیپیسٹی کیسے بڑھائیں گے ہسپتالوں کی. یہ پرائیویٹ پریکٹس کا جو سارا ایک بڑا, لوگ کہتے ہیں جی 3 بجے چھوڑ کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں اور نسخے لکھ کے کہتے ہیں جی اس ہسپتال آ جاؤ. اور یہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ ہر آ جاتے ہیں ہر تیسرے دن سڑک پہ کہ ہمارا سروس اسٹرکچر نہیں ہے. تو بتائیے گا کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں ڈاکٹرز کی بات کر لوں. ٹھیک. ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ سروس اسٹرکچر, یہ ینگ ڈاکٹرز کی بات, پروفیسروں کی تھی نہیں, میں پروفیسروں کو بھی I want to tell everyone, this service structure is there, موجود ہے. 20 سال ہو گئے اس کے اوپر. تو ہم نے بہت پرانی لڑائی جنگ لڑ کے سروس اسٹرکچر لے لیا تھا حکومتوں سے. اور سروس اسٹرکچر جو ہے وہ 3 جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے. ایک آپ کا ٹیچنگ کارڈر ہے, ٹھیک ہے, اس ٹیچنگ کارڈر میں یو آر ریکروٹڈ ایٹ دی لیول آف سینئر رجسٹرار, اور اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر, after a certain period of time then an associate professor, آپ اپنے پیپرز اور ریسرچ پیپر, then a professor. یہ تو وہاں سروس اسٹرکچر ٹیچنگ کارڈر کا موجود ہے. جو آپ کا جنرل کارڈر کا کنسلٹنٹ ہے وہ بھی جب لیا جاتا ہے وہ گریڈ 17 میں لیا جائے گا, گریڈ 18 میں کنسلٹنٹ لیا جاتا ہے, اور وہ 20 گریڈ تک جائے گا. یہ 6800 جو آپ نے لیے یہ وہ لیے, یہ نہیں, یہ 6800 میڈیکل آفیسرز. میڈیکل آفیسر ابھی جو کنسلٹنٹس ہیں وہ 600, اور میں ایڈورٹیزمنٹ کرنے لگی ہوں ان سارے نمبروں میں. یہ 6800 میڈیکل آفیسر ہے گریڈ 17 میں. اگر یہ کچھ بھی نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو, اس کے لیے بھی ہم نے ایک امپروومنٹ کا فیکٹر رکھا ہوا ہے. دے ول گو اپ ٹو گریڈ 20. اچھا جائے گا. ہاں جی بالکل, ہی ول بیکم دا پرنسپل میڈیکل آفیسر ایونچولی. ٹھیک ہے. اگر یہ اس دوران اپنی کوالیفیکیشن جو ہے اسپیشلائزیشن میں چلا جائے, ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کر لے یا پبلک, ہی کین دین جوائن انٹو دی ایڈمنسٹریٹو کارڈر, جی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, چیف ایگزیکٹو, ڈی ڈی ایچ, right up to grade 20. All of them have, they go up to grade 20. تو یہ مسئلہ کیا ہے یار, دوسرے دن سڑکوں پہ آ کے وجہ یہ کہ میں آپ کو بات بتاؤں مہدی صاحب, اس سے پہلے سروس اسٹرکچر اس لیے نہیں امپلیمنٹ ہوتا تھا کہ آپ اگر ہر بندے کو ایڈ ہاک پہ لیں. کیوں؟ یہ تو حکومت کی پالیسی بنی ہوئی تھی نا پرانی. وہ چاہتے تھے کہ بھئی 1 سال کے لیے لیا, پھر وہ کہا جی اسی پے اسکیل میں اب اس کو فلاں کر دیا. بھئی نو, وائی وین یو ٹیک ان پرماننٹ امپلائیز, وہ ختم. دیکھیں نا نیچرلی جب آپ پرماننٹ امپلائیز لیتے ہیں تو جو ایڈ ہاکزم ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. تو جو پچھلے ایڈ ہاک ہیں ان کو کیا کریں؟ جی اب ان کا یہ کیا ہے کہ بہت سارے تو انہوں نے پبلک سروس کمیشن کا دیکھا کر, اب ہم اگلا کھیپ لینے لگے. the next people who are going to be taken in, بہت سارے لوگوں نے اس میں اسپیشلائز کر لیا ہے. اسپیشلسٹ کی ایڈورٹیزمنٹ دے رہے ہیں ہم, اسسٹنٹ پروفیسرز کی, ایسوسیٹس کی, senior registrars کی. So people will be inducted in and there's a service structure for them. Number one. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے, ایک بہت امپورٹنٹ آپ کی فورس ہوتی ہے جو کام کرتی ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں اور ٹیچنگ ہاسپٹلس میں, وہ ہیں آپ کے پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز. یہ وہ ایف سی پی ایس وغیرہ جو کرتے ہیں پارٹ 1 پھر آتے ہیں. جی پارٹ 1 کیا ہوا ہوتا ہے. اب کیونکہ ان کی ٹریننگ ہونی ہوتی ہے, they have to spend 4 years in the hospital training. ہم لوگوں نے 500 پوسٹیں اس کی انکریز کی ہیں. آج سے 3 دن پہلے میں نے اناؤنس کیا. یہ ساری یونیورسٹیوں میں ہوگی ہے جی, یہ they will be divided between all the universities. 6 جو آپ کی ہیں. یہ ہاں جی, no not university, all the medical college, 14 medical colleges ہیں نا. 14 ہیں. Basically we have 14 medical universities. اب ان کے درمیان جس اسپیشلٹی میں جگہ خالی ہیں یہ بچے وہاں اکوموڈیٹ ہیں. So 500 new doctors have been inducted there. پہلے ہمارے 1300 کی پہلے ہمارے پاس سیٹس تھیں جن کی انڈکشن ہوئی ہے. تو آپ کو میں یہ تسلی دیتی ہوں, اور میں آپ کے تھرو ہم اپنے لوگوں کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی انشاءاللہ آپ کوئی کمی نہیں, ڈاکٹروں کی نہیں ہوگی, نرسوں کی نہیں ہوگی, انشاءاللہ یہ پیرامیڈک سٹاف کی نہیں ہوگی. 6 مہینے
لگیں گے ہمیں 6 مہینے لگیں گے مکمل کرنے یہ میں. پوری ساری ریکروٹمنٹ ہم انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو 6 مہینے بعد جب ہو جائے گا اس کا فرق کیا پڑے گا؟ فرق نہیں پڑے گا. بتائیں نا. آپ ایک بات بتائیے, ایک ہسپتال میں ڈاکٹر ہی نہ ہو, نرس نہ ہو, تو وہ ہسپتال کیسے چلے گا؟ اگر بستر نہ ہو تو ہسپتال ڈاکٹر زیادہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق؟ اٹ میکس آل دا ڈفرنس ان دا ورلڈ. دیکھیں نا جی, ابھی ہمارے اینستھیٹسٹ کا پرابلم ہوا ہے, بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر. آپ کا سرجن بھی موجود ہو, گائنیکالوجسٹ بھی موجود ہو, اور وہ نہ ہو تو سرجری نہیں ہو سکتی. اب ہم نے اسپیشل پیکج بنایا ان کے لیے. ہم اپنے اینستھیٹسٹ کو 2.5 اور 3 لاکھ کے درمیان پے کریں گے جو سینئر اینستھیٹسٹ ہے, اور اس کے نیچے ٹریننگ کے لیے ابھی میں نے ایک نئی پالیسی کے تحت ہم نے اپنے یہ جو میڈیکل آفیسرز بھرتی کیے ہیں, ان میں سے تقریباً 400 ڈاکٹرز اینستھیٹسٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا فار ٹریننگ پرپسز. اچھا, کہ وہ بھی سیکھ لیں یہ کام؟ وہ سیکھیں گے نا کہ جی, اگر نہ ہوا تو خود کر سکیں. نو دے ول بی انڈر ٹریننگ پروسیس. ٹھیک ہے. ہم نے ان کی ایڈمیشنز اوپن کر دی ہیں یونیورسٹیز کے اندر کہ وہ اپنے ڈپلوماز کرنا چاہتے ہیں, وہ تاکہ ہم اپنے اینستھیزیا کا جو ورک فورس ہے وہ بڑھا دیں. دیٹ از واٹ از ویری امپورٹنٹ. اب یہ ساری چیزوں کے علاوہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ جی پرائیویٹ پریکٹس آف ڈاکٹرز. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر معذرت سے کہوں, کہتے ہیں جی ڈاکٹروں کا مافیا ہے. نہیں, بائی گاڈ, یہ آپ کے ڈاکٹر خود کہتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی غلط بات کرتے ہیں, دس از سم تھنگ رانگ. ٹھیک. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر سالانہ 2 سے 2.5 لاکھ مریض دیکھا جائے تو کوئی فرشتے تو نہیں آ کے دیکھ کے جاتے ہیں؟ ہاں, ڈاکٹر دیکھ کے جاتے ہیں. اگر ایمرجنسی میں آپ کے روزانہ 2 سے 2.5 ہزار بندہ دیکھا جاتا ہے تو کون دیکھ رہا ہے؟ ڈاکٹر ہی دیکھ رہے ہیں نا. اچھا, جو ڈاکٹر نیا بن کے آتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ گھر سے بن کے آیا؟ اس کو سکھانے والے تو وہیں کھڑے ہوئے نا, جو اس کو سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو یہ بات کہنی کہ ڈاکٹر کام نہیں کرتے بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک نہیں, وہ کہتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں, 3 بجے کے بعد بھاگ جا کے اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں, اپنی فارمیسیوں میں دوائیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں جی, اپنے لیب سے وہ. آئی ڈو ناٹ ایگری. اگر 5% آف ڈاکٹرز ڈو دس, 5% تو میں مان لیتا ہوں. آپ 95 کو بدنام نہ کریں. 5% کرتے, ناٹ مور دین. ڈاکٹر صاحب ایک آپ کے بہت سینئر پروفیسر, میں نام ان کا نہیں لے سکتا, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ ہسپتالوں کے باہر جتنے لیب ہیں نا ختم کروا دیں اور فارمیسیاں ختم کروا دیں. ہسپتال کے اندر ایک فارمیسی ہونی چاہیے. یہ سارے دیکھیں میں سارے کام ہوں گے, لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. سب سے پہلے تو ڈاکٹروں کے بارے میں یہ کہنا میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی. وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز اگر نہ محنت کرتے ہوتے تو یہ آپ کے ہسپتال, آپ کا خیال ہے کیسے چلتے؟ آپ PIC میں لوگ ویل چیئرز پہ اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ان کو پتا ہے کہ the attention is going to be given to them. پنجاب آف کارڈیولوجی کی جی میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا, مقصد یہ ہے کہ ہم اب اپنے باقی کارڈیولوجی یونٹس کو بھی روبسٹ کرنے لگے. ہم لوگوں نے وزیر آباد والا بھی چلایا. آپ RIC کے کتنی خوبصورت وہ ہسپتال بنا ہوا اور کتنا اچھا وہ مینیج ہو رہا ہے. تو میرا یہ مطلب ہے they are being managed by doctors, by nurses, by paramedic. ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹروں کا آپ دل توڑ دیتے ہیں. دیکھیں نا, جو 90 سے 95% محنت کرتے ہیں, they don't want to be painted with that black brush. ایک نمبر 1. نمبر 2, پرائیویٹ پریکٹس کا جہاں تک تعلق ہے, ابھی ہم نے 5 یونیورسٹیز جو ہیں ہماری, بلکہ 6 یونیورسٹیز جس پہ یونیورسٹی آف ہیلتھ, ہم ان کے اندر ایک نیا ایکٹ لے کے آ رہے ہیں جس پہ آج کل ڈسکشن چل رہی ہے ہماری, ایز میڈیکل ٹیچرز انسٹیٹیوٹ. یہ KPK میں بھی جو لانچ ہوا تھا, اس میں ہم نے آپشن دینی ہے کہ if they would like to practice inside the hospital, ہم ان کی تنخواہ ڈبل کر دیں گے. اگر وہ یہاں کریں گے پریکٹس اور جائیں گے باہر تو تنخواہ ڈبل کر لیں, اور ان کو پھر شیئر جو مریض وہ دیکھیں گے اسپتال کے اندر شام کے ٹائم پہ پرائیویٹ, ان کے جو آپریشن اور یا ان کے ایڈمیشن, اس کے سارے پیسے بھی کتنا ملے گا؟ آئی تھنک دے وڈ بی 70% سے 30% سنا یہ چل رہا ہے. 30-70 پہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو دے سبسٹینشیل اماؤنٹ, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پریکٹس ہوتی رہی تھی. یہ نہیں CMH میں ہوتی ہے, جو ملٹری ہاسپٹلز میں شام کو وہ ڈاکٹر وردی پہن کے. جب میں اسسٹنٹ پروفیسر تھی تو ہم اپنے سارے پیشنٹس کی آپریشن اور ان کی ڈیلیوریز جو اپنے ہسپتالوں میں کیا کرتے تھے, اور سالانہ مجھے ابھی اچھا خاصا ہمارا شیئر بنتا تھا. یعنی اس زمانے میں 20,000 اگر تنخواہ تھی, یا میرا خیال ہے 20 تو میں زیادہ کہہ رہی ہوں, شاید اس سے بھی بہت کم تھی, کیونکہ میرا خیال 10-12 ہزار تنخواہ تھی, تو جو شیئر تھا وہ 25-30 ہزار بنا کرتا تھا, تنخواہ ڈبل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اس پہ تھوڑی سی بات ضرور کریں گے, بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ اس کو کس طرح, بیکاز
اور آپ کا بجٹ بھی کم ہو گیا ہے اس سال 32 بلین ہو گئے 37% کم کر دی. اس پہ بھی بات کروں گا بریک کے بعد. بجٹ بالکل کم نہیں ہوا. میں اس کا بریک کے بعد کر کو کلیریفائی کر دیں. ٹھیک ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو پبلک ٹی وی. ابھی واپس آتے ہیں. تھینک یو. ویلکم بیک پاکستان. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ پرائیویٹ پریکٹس اس کے بعد ہمیں آگے چلنا ہے. یہ کیپیسٹی کتنی بڑھے گی؟ 3,000 4,000 10,000؟ دیکھیں جی بائی اینڈ آف دس ایئر ہم دیکھیں نمبر 1 ہم جو ہسپتال انکمپلیٹ ہیں ان کو مکمل کر کے تو کیپیسٹی انشاءاللہ بڑھائیں گے. اس کے علاوہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جہاں جہاں جیسے نشتر 2 ہم شروع کرنے لگے. نشتر 1 از نشتر ہاسپٹل. وی آر اسٹارٹنگ انادر 400 ملتان کے 400 بیڈ انشاءاللہ. مور دین دیٹ the first phase is going to be 450 بیڈ. ہم گجرانوالہ کا جو ایک نیا وہ بن رہا تھا ہسپتال اس کو مکمل کریں گے. ہم گجرات کے اندر ایک جو نیا ہسپتال بن رہا تھا جو نامکمل چھوڑا اس کو مکمل کریں گے. سو وی آر کمپلیٹنگ all those hospitals to increase the capacity. تو یہ 4-6 مہینے میں کتنے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ by the end of this year میں 6 مہینے by end of this year اس سال کے آخر میں 2019 کے آخر میں ہم لوگ کیپیسٹی آپ کی بیڈز کی 6 سے 7 ہزار اس طرح بڑھائیں. 6 سے 7 ہزار؟ جی. ایک تو وہ جو ہسپتال جو انکمپلیٹ ہے ان کو مکمل کریں گے. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب ہم آپ کو دے دیں گے انشورنس کارڈ, یہ ہیلتھ کیئر کا جو کارڈ کا اب فار ایگزامپل ملتان کے اندر 5 ہم نے ہسپتال امپینل کیے ہوئے. ان کی یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے جہاں آپ جائیں کارڈ دیں اور آپ علاج کروائیں. حکومت پیسے دے رہی ہے. اس کے تقریباً 800 بیڈ آپ کے بڑھ گئے وہاں. اسی طریقے سے ڈی جی خان میں بڑھیں گے, مظفر گڑھ میں, لاہور, پنڈی وغیرہ, اسی طرح جی بالکل ایگزیکٹلی 36 اضلاع کے اندر جب ہم یہ مکمل کر دیں گے تو میں ابھی تو آپ کو نہیں کہہ سکتی لیکن یہ میں ضرور بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تقریباً ڈبل ہو جائے گی جو ہماری آلریڈی کیپیسٹی ہے. اچھا آپ ایز اے ڈاکٹر بتائیے کیپیسٹی ہمیں چاہیے کتنی پنجاب میں ہماری پاپولیشن کے؟ دیکھیں پاپولیشن آپ کی 22 کروڑ کی. ٹھیک ہے. 12 کروڑ آپ کے پاس ہے. میں نے آپ کو 12 کروڑ ہمارے پاس ہے اور بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے, رک بھی نہیں رہی, جو کہ بھی روکنی بڑی ضروری ہے. آپ میں مجھے ضرور بلا لیجئے گا, اس کو تو روکنا بڑا بالکل بلاؤں گا. اب مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے جو ہمارے بیڈز ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں. یعنی ایک بیڈ جو ہے وہ تقریباً 20,000 بندے کا جا کے پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ ایز وی کنٹینیو گوئنگ آن ہم نے کیپیسٹی بڑھا دینی ہے تھرو آر انشورنس کارڈز اینڈ تھرو 5 نئے ہسپتال مدر اینڈ چائلڈ کے بنا رہے ہیں. 5 نیو ہاسپٹلس اور وہ بالکل دیہی علاقوں میں. سب سے پہلا ہم راجن پور میں شروع کریں گے جہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلا ہسپتال جو ہے ملیا میں, مظفر اس میں بھاول نگر کے اندر, میاں والی میں, دین ٹو اپنا یہ جو اٹک ہے. ایک ہم 400 بیڈڈ ہاسپٹل جو ہے وہ گنگا رام کا جو ایک جگہ خالی ہے وہاں 400 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ نیا ہاسپٹل بن رہا ہے. آر مین فوکس از آن مدر اینڈ چائلڈ. ڈو ناٹ فورگیٹ دیٹ. ہمیں ہر طریقے سے اس پہ فوکس ہونا ہے کہ ماں اور بچہ. جی بالکل. اینڈ دیٹ از وائی وی آر ورکنگ. تو ہم نے 1400 کی کیپیسٹی تو صرف ہم بڑھائیں گے اپنا مدر اینڈ چائلڈ کے لیے بائی کنسٹرکٹنگ نیو ہاسپٹلس. پھر ہم نے ہر ہاسپٹل کے اندر خان صاحب انسٹرکشنز ہم نے ہر ہاسپٹل میں کہا جی 25 نئے بیڈز. آپ ہسپتال جو بند پڑے ہوئے تھے میں نے کھولے ہیں اور کھول کے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک اے سرٹن ٹائم فار پیپل ٹو ڈیولپ کانفیڈنس ان دیٹ. جو نیا اسپتال آپ بنائیں گے اس میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتے ڈاکٹر اچھے ہیں نہیں اچھے, بالکل کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو تھوڑا وقت لگے گا لیکن میں آپ کو تسلی سے یہ بتا رہی ہوں کہ بائی اینڈ آف دس ایئر آپ کو مارکڈ فرق نظر آئے گا. اب آ گیا صفائی والی بات. اچھا 1 سال کے بعد مجھے یہ بتائیں 2 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 2 سال کے بعد آپ there will be a revolution in health انشاءاللہ. مجھے پکچر لوگوں کو ایک تصویر خاکہ بتائیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں غریب آدمی کے گھر خدا نہ خواستہ بیماری آ جائے نا, سستا فوری اور اچھا علاج مانگتا ہے وہ. دیکھیں میں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہیلتھ شاک ہو گیا, ہیلتھ شاک میں چلا گیا. وجہ یہ ہے
اس کے پاس روٹی کے پیسے مشکل سے ہوتے تھے, تو وہ بیچارہ اب وہ بیمار ہو, گھر میں بیماری آ گئی, وہ کیا کرے گا. ختم. ہم نے جب اس کو کارڈ دے دیا نا, 7,20,000 کا کارڈ دے دیا, تو اس کی وہ ٹینشن تو ختم ہو گئی. چلیں کم از کم وہاں تک تو وہ کہتا ہے میرا ہو گیا مسئلہ, اس کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا بچہ بیمار ہے, بیوی کا پرابلم ہو گیا, اینڈ ہم نے اس کارڈ کے اندر دیکھیں نا اچھی باتیں کیا, اس میں ہم نے نیورو سائنسز بھی رکھی ہیں, خدا نہ خواستہ ہیڈ انجری ہو گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم ول بی لوکنگ آفٹر دیٹ. پھر اس کے بعد ہم نے آنکولوجی کا رکھ لیا ہے, یعنی کینسر کا ٹریٹمنٹ بھی اس کا, ہم نے کارڈیولوجی کی ٹریٹمنٹ بھی رکھی ہے. یعنی اگر سٹنٹ پڑنا ہے, میں بات یہ کر رہا ہوں, وہ غریب آدمی کہاں جائے گا سٹنٹ پڑے. ڈاکٹر صاحب سندھ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ ہم بڑی لاکھ گالیاں دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو, انہوں نے کارڈیولوجی میں ریولوشن لے آئے ہیں. NICVD میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کارڈیک فیسلٹی مانی جاتی ہے. 8 انہوں نے سیٹلائٹ سینٹرز بنائے ہیں, کوئی پرائیویٹ پریکٹس نہیں ہوتی, اندر ہی وہ کرتے ہیں, ہر چیز مفت ہوتی ہے. 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جو مرضی خرچہ بالکل مفت. یہ آپ ان سے ماڈل کیوں نہیں سیکھتے؟ میں انشاءاللہ دیکھیں, میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, ہماری بھی اس وقت کارڈیولوجی یونٹس جو ہے نا غریب آدمی کے لیے بالکل فری ہے, اور ہم مزید اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے لگے بائی ہینڈنگ ایم اے کارڈ. لیٹس سے دا کارڈیولوجی یونٹ از فل ہیئر. تو اگر کوئی پرائیویٹ کارڈیولوجی یونٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو کارڈز دیے گئے, لوگوں نے کیبج بھی کروائے ہیں اپنے کارڈ کے اوپر, اور یہ 7,20,000 روپے کا پیکج ہے. یہ چھوٹا موٹا پیکج نہیں ہے, بگ پیکج بہت ہے. ہاں, سو واٹ آئی مین ٹو سے از کہ انشاءاللہ بیکاز خان صاحب کے لیے when he talked to me and told me he'll be giving me this portfolio, تو his words were, and I can't forget those words, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو ایشو ہے نا صحت کا, یہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. سب کے دل کے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے جتنی امیدیں ہیں نا اس پنجاب کو, وہ پاکستان میں تو پتہ نہیں کیا, اس کے بعد آپ اللہ کرے آپ کو باقی بھی کسی طرح فوٹو کاپی کر کے لے جائیں, پر قسم سے ڈاکٹر صاحبہ آپ کے اوپر بہت امیدیں ہیں. آپ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کیوں نہیں کرتی ہیں, اور ہسپتالوں کو انڈیپینڈنس کیوں نہیں دیتی ہیں جس طرح NICVD میں ہوا؟ جی ہم کر رہے ہیں نا جی. آپ دیکھیے نا, ابھی پہلے تو 6 یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں, یونیورسٹی ہاسپٹل, دیز آر ہیوج میگا ہاسپٹلس, 22 بیڈڈ ہاسپٹلس ہیں. اس کے بعد فیصل آباد یونیورسٹی کے پاس 3,000 بیڈ ہیں, 3,000 بیڈز. ہاں جی. اور اس کے بعد اب جیسے جو چلڈرن والے ہیں, چلڈرن کمپلیکس جو ہے وچ از ناؤ نیرلی 1,700 بیڈڈ, وہ ہم سے آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی آپ اس میں شامل کریے. مسئلہ یہ ہے, اٹانومی دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ سرکار اپنی ذمہ داری اٹھانے لگے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ بیوروکریٹک ٹیپزم میں اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکتے ہیں. ہم ان کے ہم کہیں گے بھائی آپ خود اپنا اسپتال چلائیں, آپ اپنا پرائیویٹ سیکٹر سے جو مطلب جو پرائیویٹ پریکٹس سے ہاسپٹل کے اندر کمائیں گے وہ آپ کی فی ہے, آپ اس کو ہسپتال کے اندر دوبارہ لگائیں. یوز اٹ ان دی ہاسپٹل فار دی ڈیولپمنٹ آف دی ہاسپٹل. تو یہ ایک پرائیویٹ پریکٹس کے اوپر آخری سوال ہے, ہمارے پاس شاید 1-1.5 منٹ رہ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ پریکٹس ہسپتالوں میں کرنے کے لیے ڈاکٹر اس لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ باہر جا کے کرتے ہیں, کیش میں پیمنٹ لیتے ہیں, اس کو شو نہیں کرتے ٹیکس میں. ادھر آپ جب ان کو ہسپتالوں میں پرائیویٹ پریکٹس کرائیں گی تو وہ کیش پہ نہیں ہوگی, وہ ہوگی وہ سب نون ہوگی, ان کا ٹیکس بڑھ جائے گا, دونوں طرف سے مار کھائیں گے. کیسے ڈیل کریں گے؟ اٹس اے فیئر آف دی ان نون. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتے چلی جاؤں. آج سے 6 مہینے پہلے میں سینٹرل پارک میڈیکل کالج, ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں کام کر رہی تھی, کیونکہ میڈیکل کالج کا وہ تو کم فیس کے اوپر, ہاں کم فیس کے اوپر آئی کوڈ ڈو پرائیویٹ پریکٹس. تو میں اپنے بچوں کو تسلی یہ دینا چاہتی ہوں کہ وہ کم پیکیج کے اوپر بھی مہینے کا میں 2.5-3 لاکھ روپے وہاں سے شیئر لے کے آیا کرتی تھی اپنی تنخواہ کے علاوہ. تو اس پہ ٹینشن نہ کھائیں. وہ کہتے ہیں ٹینشن نہیں کھائیے. ایئر مارشل رضا خان نے بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا اس پاکستان کی بیوروکریسی کو نا مینڈیٹ کر دیں کہ اسکول جو ہے حکومتی اسکولوں میں بھیجیں, حکومتی ہسپتالوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں, اور حکومتی ٹرانسپورٹ استعمال کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مقصد یہ نہ صرف وہ بلکہ سیاستدانوں کو بھی سیاستدان چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ, زبردست بات کی. یہ آپ جو بات کر رہی ہیں 50-60 لاکھ لوگوں کا 10-12-15 ہزار بیڈ اسپتال, تو اس سے تو ریولوشن آنا چاہیے. ناظرین آپ نے سنا, فیصلہ آپ کا. حیدر مہدی کو اجازت دے دیے. اللہ حافظ پاکستان.